السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کب کون سا کھانا سب سے زیادہ برباد کیا جاتا ہے اور اس کھانے کی ناقدری کی جاتی ہے اور اس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، اس نعمت کو برباد کیا جاتا ہے، اس نعمت کو کچرے میں ڈالا جاتا ہے، اس نعمت کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ کون سا ایسا کھانا ہے جو سب سے زیادہ لوگ اس کو برباد کرتے ہیں اور اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام کھانوں میں سب سے زیادہ جو کھانا برباد کیا جاتا ہے اور اس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، وہ شادی بیاہ کے نام پر، ولیمے کے نام پر جو کھانا بنتا ہے، جو دعوت دی جاتی ہے، اس کھانے کو سب سے زیادہ برباد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہ ہو تو آپ غور کریں، کبھی بھی کسی بھی شادی بیاہ کے موقع پر آپ جاتے ہیں، کسی بھی دعوت ولیمہ میں آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پر غور کریں گے تو کھانا اتنا ضائع ہوتا ہے، اتنا برباد ہوتا ہے، شاید آپ خود دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا واقعتاً شادی بیاہ کے نام پر سب سے زیادہ کھانا برباد کیا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے علاقے میں جب بارات آتی ہے تو سب سے پہلے وہ ٹھنڈا وغیرہ پلایا جاتا ہے، اس کے بعد ناشتے کا پیک ڈبہ اور یا تھیلی وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں عموماً 2-3 قسم کی مٹھائیاں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اس میں کیک ہے اور مکسچر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ سب سے پہلے وہ ناشتہ دیکھیں گے، پورے شادی ہال کے اندر دیکھیں گے، وہ میرج ہال کے اندر دیکھیں گے، وہ اتنے بے شمار مٹھائیاں آپ کو گری پڑی نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے ناشتے میں جو آئٹم رکھے رہتے ہیں، لوگ کھائیں گے، تھوڑا سا کھائیں گے، ویسے ہی پھینک دیں گے۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، آپ کو کھانا ہے تو کھائیں، ورنہ آپ ایسی جگہ پر آپ اس کو ڈال دیں تاکہ دوسری اللہ کی مخلوق کھا لے، یا خود آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب تو الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ باضابطہ تھیلی وغیرہ دی جاتی ہے، آپ نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، آپ اپنے بچوں کو بعد میں کھلا دیں یا دوسروں کو دے دیں، لیکن آپ اس کھانے کو پھینکیں نہیں اور اس ناشتے کو پھینکیں نہیں۔ اسی طریقے سے آپ بارات میں گئے ہوئے ہیں، شادی میں گئے ہوئے ہیں، جو کھانا آپ کو مل رہا ہے، آپ خود شاید اگر 100 پلیٹ اگر لگائی گئی ہے تو شاید اس میں سمجھتا ہوں 10 ایسے پلیٹ ہوتے ہوں گے جس کو لوگ صاف کر کے کھاتے ہوں گے اور سنت سمجھ کر کے چاٹ کر کے صاف کر کے کھاتے ہوں گے، ورنہ عموماً آدھے سے زیادہ یا آدھے سے کم پلیٹ میں لوگ شوربہ ہے، اسی طریقے سے گوشت ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر اکثر لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں وہ جانوروں کی نظر ہو جاتی ہے یا کچرے میں ڈال جاتا ہے یا اسی طریقے سے ندی نالے کے اندر اس کھانے کو بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ نے کبھی غور کیا ہے، آپ خود جب کبھی اپنے پیسے کی کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پر جب آدمی پانی پوری کھاتا ہے تو پلیٹ کے اندر تھوڑا پانی جو بچتا ہے، آدمی اس پانی کو بھی پی لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کبھی کسی موقع سے آدمی مونگ پھلی کھا رہا ہوتا ہے، مونگ پھلی کھانے کے بعد دیکھے ہوں گے وہ چھلکا سے اس میں سے کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مونگ پھلی کا دانہ اس کے اندر سے مونگ پھلی کا دانہ اس میں سے نکل جائے، آپ اس کو بھی اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کبھی اپنے گھروں میں اس طرح کبھی کھانا ضائع نہیں کرتے ہیں، حساب سے ڈالتے ہیں، جتنے کھانے کی آپ کو اچھا ہے، جتنے کھانے کی آپ سکت رکھتے ہیں، جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں اتنے ہی اس کے اندر سالن ڈالتے ہیں، گوشت ڈالتے ہیں یا اسی طریقے سے چاول استعمال کرتے ہیں۔ لیکن شادی بیاہ میں ارے بھائی جتنا ڈالنا ہے ڈال دو، جتنا رکھنا ہے ایک ہی مرتبہ ڈال دو، جتنا کھانا ہوگا کھائیں گے، ورنہ اپنے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے، اپنی کمائی تھوڑی ہے۔ ارے اس کھانے کے پیچھے آپ کو کیا معلوم ہے، جس لڑکی کے باپ نے، جس بیٹی کے باپ نے آپ کی دعوت کے لیے کتنی جتن کر کے، کتنی کوشش کر کے، کتنی محنت کر کے، بعض تو ایسے بھی بیٹی کے باپ ملیں گے آپ کو جو قرض لے کر کے یا اسی طریقے سے سود پر پیسہ لے کر کے آپ کی ضیافت کر رہے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، آپ کو کھلا رہے ہیں، جبکہ شرعاً وہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں ایسی ہیں اور لڑکے والے کی طرف سے بوجھ اس طرح ہے کہ لوگ اس کو مجبور کر دیتے ہیں، مجبوراً ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ لڑکی والا اگر آپ کو کھلا رہا ہے تو ہمارے اوپر ابھی حق بنتا ہے کہ شرعاً اس کا کہیں سے کوئی جواز نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضیافت
وہ لوگ کر رہے ہیں اور اپنے مہمانوں کو کھلا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اللہ کے واسطے ایسی نعمت کی ناقدری نہ کریں، ورنہ یہ نعمت جو ہے اور یہ کھانا جو ہے آپ کے لیے ایسا نہ ہو کہ بد دعا بن جائے اور آپ کے رزق کے اوپر پڑ جائے اور آپ کے رزق سے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے اور دنیا کی نعمت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دے، اس لیے کہ آپ نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے، لَإِن كَفَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا، نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے گا، نعمت کی ناقدری نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت پر ناشکری کرنے والے کو، نعمت کی ناشکری کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، دھمکی ہے، ان عذاب لشدید، کہ بے شک اللہ تبارک و میرے رب کا جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ سخت ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے واسطے کبھی بھی کسی بھی شادی بیاہ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر یا اور بھی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے، آپ وہاں جاتے ہیں تو کھانے کو اللہ کے واسطے ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، ورنہ کل قیامت کی دن نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیر سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناقدری کی سزا یہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے آپ کو محروم کر دیں گے، اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی اس دانے کا، اس کھانے کا جب حساب ہوگا تو آپ حساب نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا جتنی ضرورت ہے آپ اتنی ہی استعمال کریں، اتنے ہی لیں، اور اللہ کے واسطے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین و ثم آمین۔